بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ FJN چینل کے ناظرین، آپ سبھی کو پروگرام نبیوں کی باتیں میں مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید، ویلکم۔ الحمدللہ بڑا معلوماتی، مبارک اور دلچسپی سے بھرا پروگرام لیے حاضر خدمت ہوں۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم مختلف انبیاء اکرام، جی ہاں، اللہ پاک نے جن کو اپنی نبوت کا شرف عطا کیا، ان مبارک ہستیوں کے مبارک احوال، جی ہاں، ان کی مبارک زندگی کے واقعات، ان کی قوموں کے حالات سماعت کر رہے ہیں۔ ان پر کیا کیا انعام و اکرام ہوئے، اور جو نیک تھے وہ کس طرح نوازے گئے، اور جو گنہگار تھے، نافرمان تھے، انکار کرنے والے تھے، ان پر کیسی کیسی آزمائشیں آئی، اس کا بیان بھی ہم سماعت کر رہے ہیں ناظرین۔ اور مختلف انبیاء کے مبارک اوصاف اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر ہونے والے بھی مبارک انعامات کا ذکر سن رہے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ ایک بہت ہی عظیم نبی، بہت مشہور نبی علیہ السلام کا ذکر خیر سماعت کریں گے، تو پوری توجہ کے ساتھ، جی ہاں، اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ پاک کو راضی کرنے، ثواب کمانے، علم دین سیکھنے، نیکوں کا تذکرہ سن کر برکتیں حاصل کرنے، اور ان کے ذکر خیر کو سن کر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرنے کی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر پروگرام میں شریک رہیے۔ اللہ پاک نے چاہا تو بڑی برکتیں حاصل ہوگی۔ ناظرین، درود پاک کی ایک بڑی ہی پیاری فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ دوزخ کی آگ اور منافقت سے آزاد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، جتنا درود پڑھیں گے اتنی زیادہ رحمتیں نازل ہوگی، برکتیں نازل ہوگی، اور الحمدللہ اتنا زیادہ رب کی رحمتوں کو لوٹنے کا موقع ملے گا۔ تو نیت کرے اس فضیلت کو سننے کے بعد کہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ کے برکتیں اور رب کی رحمتیں لوٹنے کی کوشش کریں گے۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ FJN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نبیوں کی باتیں، اور آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر خیر سنیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا مبارک نام یعقوب، اور آپ علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اسرائیل، اس کا معنی کیا؟ FJN چینل کے ناظرین، اسرائیل
لفظ کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ. سبحان اللہ. اسرائیل لفظ کا ایک اور معنی بھی ہے، اور وہ ہے صفوت اللہ، یعنی اللہ کا چنا ہوا، منتخب کیا ہوا بندہ. FGN چینل کے ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی دادی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے ہونے کی خوشخبری فرشتوں نے دی تھی، جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے. جنہوں نے پہلا ایپیسوڈ دیکھا ہوگا وہ جانتے ہوں گے، اور نہ دیکھا ہو تو اب بھی دیکھ لیجئے. اس طرح جب آپ کے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر مبارک 60 برس ہوئی، 60 ایئرس، تب آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور آپ کے ساتھ آپ کے بھائی کی بھی پیدائش ہوئی. جی ہاں ناظرین، جب حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے ہوئے تو آپ نے اپنے ماموں کی بیٹی لیا بنت لیان سے نکاح کیا. FGN چینل کے ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے ہیں، جنہیں قرآن میں اسباط کہا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون. ترجمہ: اے اہل کتاب، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ تم فرماؤ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون، جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں. اللہ اکبر. FGN چینل کے ناظرین، یہ آپ نے آیت قرآنی اور اس کا ترجمہ سماعت کیا. آئیے حدیث رسول کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی، اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی مبارک کنیت ہے، ہم آپ سے چند ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں جنہیں نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا. FGN چینل کے ناظرین، یہ بڑی دلچسپ حدیث ہے، توجہ سے سنیے. وہ حاضر ہونے والے یہودی نصرانی کیا کہہ رہے کہ ہم آپ سے چند ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں جنہیں نبی کے سوا، یعنی ان سوالات کے جوابات نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ اکبر. آپ ان کا جواب دیجئے. اب انہوں نے کیا سوالات کیے؟ انہوں نے چند سوالات کیے. ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ تورات نازل ہونے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کون سا کھانا اپنی ذات پر حرام فرمایا تھا، یعنی وہ نہیں کھاتے تھے. اللہ اکبر. اب یہ سوال کس سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام سے. اور آپ سے ہزاروں سال پہلے یہ نبی حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف لا چکے. وہ کون سا کھانا
انہوں نے تورات نازل ہونے سے پہلے اپنے اوپر حرام کیا تھا، اس تعلق سے پوچھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی عطا سے غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی۔ کیا تم جانتے ہو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام شدید بیمار ہو گئے تھے، پھر ان کی بیماری طویل ہو گئی تو اللہ پاک کے لیے نظر مانی، یعنی منت مانی کہ اگر اللہ پاک انہیں اس بیماری سے شفا دے دے تو وہ اپنا پسندیدہ مشروب اور پسندیدہ کھانا اپنے اوپر حرام کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ان کا پسندیدہ کھانا اونٹوں کا گوشت اور پسندیدہ مشروب اونٹنیوں کا دودھ تھا۔ یہ جواب سن کر FGN چینل کے ناظرین، یہودیوں نے عرض کی، جی ہاں، یعنی آپ نے درست فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس بات کا ذکر بھی اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ: تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے ان کھانوں کے جو یعقوب نے تورات نازل کیے جانے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے۔ تم فرماؤ، تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ناظرین، دیکھیے، یہودیوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ایسی بات پوچھی جو ایک نبی ہی بتا سکتا ہے، یعنی اس کا جواب ایک نبی ہی دے سکتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بات بتا دی، اور یہودی یہ جان بھی گئے کہ یہ سچے نبی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایمان جنہیں نہیں لانا تھا وہ نہیں لائے، کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی اور یہ ایمان لانے والے نہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے کہ آپ کے 12 بیٹے تھے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام جن کا تذکرہ ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سنیں گے۔ جی ہاں، ان کا اور ان کے باقی 11 بھائیوں کا واقعہ کافی مشہور ہے، جس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کی مبارک سیرت میں جانیں گے۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہم بات کر رہے ہیں، اور اگر بات کی جائے آپ کے مبارک اوصاف کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی علمی عملی قوتوں سے نوازا، جن کی بنا پر انہیں اللہ پاک کی معرفت و عبادت پر قوت حاصل ہوئی۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو آخرت کی یاد دلاتے اور کثرت سے آخرت کا ذکر کرتے تھے، اور دنیا کی محبت نے ان کے دلوں میں ذرہ بھر بھی جگہ نہیں پائی۔ اس بات کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو، جو قوت والے اور سمجھ رکھنے والے تھے، بے شک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے چن لیا، وہ اس گھر کی یعنی آخرت کے گھر کی یاد ہے، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔
FGN چینل کے ناظرین، کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے دوستی تھی۔ ایک دن آپ تشریف لائے، یعنی ملک الموت علیہ السلام حاضر ہوئے یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، اے ملک الموت، اے اسرائیل، ملاقات کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے کے لیے؟ عرض کی، حضور صرف ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ فرمایا، اے اسرائیل، مجھے ایک بات کہنی ہے۔ عرض کے، ارشاد فرمائیے، کیا بات کہنی ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اسرائیل، جب میری موت کا وقت قریب آ جائے اور تم روح قبض کرنے کے لیے آنے والے ہو تو مجھے پہلے سے آگاہ کر دینا۔ اللہ اکبر! ناظرین، کتنی بڑی بات، کتنی اہم بات کی کہ اسرائیل پہلے سے آگاہ کر دینا، انفارم کر دینا۔ ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی، ٹھیک ہے، میں اپنی آمد سے پہلے آپ کے پاس 2 یا 3 قاصد بھیجوں گا، یعنی پیغام پہنچانے والے بھیج دوں گا۔ پھر جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا اور ملک الموت علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے پہنچے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے اسرائیل، تم نے اپنے آنے سے پہلے قاصد بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، پیغام دینے والے بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ تو نہیں آئے۔ اب ملک الموت علیہ السلام نے کیا کہا؟ FGN چینل کے ناظرین پوری توجہ سے سنیے۔ یعقوب علیہ السلام کہہ رہے کہ تم نے کہا تھا کہ 2 یا 3 قاصد بھیجو گے، اور بات بھی درست ہے، ملک الموت علیہ السلام نے کہا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کہہ رہے تمہارے پیغام بھیجنے والے کہاں ہیں؟ عرض کی، حضور، اے اللہ کے نبی، اے حضرت یعقوب علیہ السلام، میں نے قاصد بھیجے تھے۔ پہلے آپ کے سیاہ بال سفید ہوئے، یہ پہلا قاصد تھا۔ پھر بدن کی چستی و توانائی ختم ہوئی، یہ دوسرا قاصد تھا۔ بعد میں آپ کا بدن جھک گیا، یہ تیسرا قاصد تھا۔ اللہ اکبر! یعنی ناظرین، انسان کے سیاہ بالوں کے بعد سفید بال، یہ ملک الموت علیہ السلام کے قاصد ہے۔ انسان کا تندرست و توانا جسم اور اس کے بعد کمزور ہو جانا، یہ ملک الموت علیہ السلام کے قاصدوں میں سے قاصد ہے۔ اور انسان کی سیدھی کمر کے بعد اس کی کمر کا جھکاؤ، یہ بھی ملک الموت علیہ السلام کی طرف سے بندوں کے پاس آنے والے قاصدوں میں سے ایک قاصد ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بھی کئی ایک کے پاس یا تو یہ سب یا اس میں سے کچھ قاصد آ چکے ہوں گے۔ جی ہاں، ہم کیا تیاری کر رہے ہیں اپنی موت کی، اپنی قبر کی، اپنی آخرت کی؟ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس ساری زندگی کا حساب پیش کرنا ہے۔ ناظرین، غور کیجیے۔ بہرحال جب آپ علیہ السلام یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی اولاد کو دین حق پر ثابت قدمی کی وصیت فرمائی۔ اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، اور ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اسی دین کی وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے، تو تم ہرگز نہ مرنا
مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی جانے سے پہلے اپنی اولاد کو بھی دین پر قائم رہنے کی، ایمان پر قائم رہنے کی وصیت کرنا، یہ انبیاء کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح ناظرین، تاریخ بیان کرنے والے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں 24 سال 24 ایئرس بہترین عیش و آرام میں اور خوشحالی کے ساتھ رہے۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت کی کہ آپ کا جنازہ ملک شام میں لے جا کر ارض مقدسہ میں آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر شریف کے پاس دفن کیا جائے۔ اس وصیت کی تعمیل کی گئی اور وفات کے بعد ساج کی لکڑی کے تابوت میں آپ علیہ السلام کا جسد اطہر، جسم مبارک شام میں لایا گیا، یعنی ملک شام میں لایا گیا، اسی وقت آپ علیہ السلام کے بھائی عیس کی وفات ہوئی۔ آپ دونوں بھائیوں کی ولادت بھی ساتھ ہوئی تھی اور دفن بھی ساتھ کیے گئے، اور دونوں صاحبوں کی عمر 145 سال ہوئی، یعنی 145 ایئرس ان کی مبارک زندگی رہی، ظاہری حیات رہی۔ FGN چینل کے ناظرین، ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی مبارک زندگی سے یہ درس ملتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وصال کے وقت اولاد کو دین پر ثابت قدمی کی وصیت فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولاد کو دین سکھانا اور ان کی صحیح تربیت کرتے رہنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں اچھے ادب سکھانے کی کوشش کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک شخص سے فرمایا، اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو، کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی تربیت کیسی کی اور تم نے اسے کیا سکھایا۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی مبارک زندگی، جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اب یہاں سے آگے بات شروع ہوتی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی مبارک زندگی کے بارے میں، اور قصہ یوسف تو وہ قصہ ہے جسے قرآن نے احسن القصص یعنی سب سے بہترین قصہ کہا ہے۔ انشاءاللہ الکریم اگلے ایپیسوڈ میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا مبارک قصہ، مبارک واقعہ سنیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور FGN چینل دیکھتے رہیے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے مبارک نبیوں کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ ان کا مبارک ذکر سننا، ان کا مبارک ذکر کرنا ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا،